صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں سن چکے ہیں کہ حروف لثویہ ان کا مخارج ہم نے سنا تھا۔ آئیے حروف حلقیہ، جو حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، 6 حرف ہیں، صرف 6 حرف ہی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا بھی مخرج ہے۔ حروف حلقیہ جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کو بھی سیکھنے کی آپ کوشش کریں تو فائدہ ہوگا۔ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے، سینے کی طرف والا جو حصہ ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا۔ عام نارملی طور پہ جو ہم ہا حمزہ وغیرہ کر دیتے وہی یعنی کہ آپ یہاں کہیں گے، اس کے اوپر کوئی اتنا تکلف کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حلق کے درمیان سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، درمیانی حلق سے، ان کو کہتے ہیں عین ہا، عین ہا، یہ درمیان سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا یہ مخرج سے نکالنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ ایک الحمد اور الحمد معاذ اللہ ان میں فرق ہے۔ اگر کوئی الحمد پڑھتا ہے تو معنی بدل جائے گا، اصل کیا ہے الحمد، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین، تو عالمین عین کے ساتھ ہے، عالمین، اگر یہاں عالمین کہیں گے معاذ اللہ تو معنی بدل جائے گا اور یہ نماز کی جو خصوصیات، نماز کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو ملنے کی نہیں مل سکتی، اور قرآن پاک جو ہے اس کی بھی برکتوں سے آپ فیضیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہا اور ہا یہ 2 علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان کا فرق رکھیے گا۔ نمبر 3، حلق کے اوپر والے حصے سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا، تو ان کو بھی آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی ایک بہتری آئے گی، اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے یہ جو چیزیں ہیں یہ ذہن نشین کر لیجئے، ان کا سیکھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ کو بہت ساری باتیں آتی ہوں لیکن آپ کو اپنے رب کا کلام جو ہے وہ نہ آتا ہو صحیح طریقے سے، تو پھر وہ باتیں آپ کی کسی کام کی نہیں ہیں۔ آپ کو جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، جو آخرت میں آپ کے لیے بہتر، اس میں بہترین یہ قرآن پاک پڑھا جائے، صحیح طریقے سے پڑھا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور مخارج کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔